صبح کے 4 بج رہے تھے. پورا اسلام آباد سویا ہوا تھا. سڑکیں خالی تھیں. 10,000 فوجیوں نے شہر کو مکمل طور پر بند کیا ہوا تھا. سرینا ہوٹل کی ایک منزل پر دنیا کا سب سے بڑا کھیل چل رہا تھا. ایک کمرے میں امریکہ، دوسرے میں ایران اور بیچ میں پاکستان. اور پھر صبح کے 4:15 پر ایک دروازہ کھلتا ہے. جے ڈی وینس باہر نکلتا ہے، کیمرے کے سامنے آیا اور صرف اتنا بولا: بیڈ نیوز، وی ہیو ناٹ ریچڈ این ایگریمنٹ. 21 گھنٹے کے خالی ہاتھ. 21 گھنٹے میں بہت کچھ ہوگا لیکن ہاتھ خالی رہے. آج ہم جانیں گے کہ اندر ایکچوئل میں کیا ہوا تھا. ایران نے کیوں نہ کہا، امریکہ نے کیا مانگا تھا اور پاکستان کا دل کیوں ٹوٹا، وہ سارا آج ڈسکس کریں گے. بات کرتے ہیں 1979 کی. ایران میں انقلاب آیا. امریکہ کا سفارتخانہ جلایا گیا. 52 امریکنز اغوا ہوئے. اس دن سے آج تک ایران اور امریکہ کبھی بھی آمنے سامنے نہیں ہوئے. تقریباً اس عرصے کو 47 ایئرز گزر چکے ہیں. ایک دوسرے کو دشمن سمجھا، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کی، ایک دوسرے پر پابندیاں لگائیں. 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کر دیا. جنگ شروع ہو گئی. ایران کے سپریم لیڈر مار دیے گئے. اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو گیا. دنیا کی اکانومی ہلنے لگی. پھر انٹری ہوتی ہے پاکستان کی. 11 اپریل 2026 47 سال میں پہلی بار امریکہ اور ایران آمنے سامنے بیٹھے. اور یہ صرف ایک میٹنگ نہیں تھی، یہ دنیا کی تقدیر تھی. اور اس مذاکرات میں کون سی لسٹ امریکہ نے پیش کی وہ ڈسکس کرتے ہیں. امریکہ کی لسٹ جو تھی وہ بہت لمبی تھی. ٹرمپ نے صاف کہا تھا نو کلیئر، نو ویپن. یہ 99% ہے. امریکہ کی ڈیمانڈز یہ تھی. پہلی ڈیمانڈ، ایران نیوکلیر بام نہیں بنائے گا، کبھی نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں. اپنا یورینیم بھی امریکہ کو دے دے. اور دوسری، اسٹریٹ آف ہارمز کھولو، فوراً کھولو، دنیا کا تیل رکا ہوا ہے. تیسری، میزائلز اور ویپنز لمٹ کرو، ایران کی ملٹری طاقت کم کرو. چوتھی، لبنان میں حزب اللہ کو بند کرو، اسرائیل پر حملے بھی بند کرنا ہوں گے. اور یہ سب کرنے کے بدلے میں پابندیاں ہٹائیں گے. $6 بلین فروزن ایسٹس واپس دیں گے. اور جب وینس کانفرنس میں آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے ہم بہت فلیکسیبل تھے مگر ایران نہیں مانا. امریکہ کی طرف سے یہ ایک آفر تھا، ایران کی طرف سے یہ ایک سرنڈر تھا. ایران کے پارلیمنٹ اسپیکر جب اسلام آباد میں اترا تو اس کے ہاتھ میں بہت انیوژل تھا. ایران کے جہاز میں اسکول بیگز رکھے گئے تھے، بچوں کی تصویریں. وہ بچے جو امریکہ کی بمبارڈمنٹ کی وجہ سے اپنے اسکول میں جاتے ہوئے شہید ہو گئے، ان کے بیگ بھی ساتھ لایا تھا. اس میں وہ بچے شامل تھے جو امریکہ کے میزائلز کی وجہ سے پہلے دن مارے گئے تھے. اور اس میں ایران کی جو لسٹ تھی وہ بھی بہت واضح تھی. اور ان کی سب سے پہلی ڈیمانڈ تھی ہم نیوکلیر پروگرام نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمارا حق ہے. اور دوسری، اسٹریٹ آف ہارمز پر ہمارا کنٹرول رہے گا، یہ ہماری جیوگرافی ہے. اور تیسری، لیبنان میں سیز فائر پہلے، اسرائیل حملے بند کرے پھر بات ہوگی. اور چوتھی، آپ نے جو جنگ کے دوران حملے کے دوران ہمارے بندوں کو مارا اس کا حساب دو. ایران کا کلیئر جواب تھا دیٹ واز بگ نو. دوپہر 2 بجے وینس اور پاکستان کے پی ایم شہباز شریف ملتے ہیں. شام 5 بجے 3 پارٹیز ایک ساتھ بیٹھے، امریکہ، ایران اور پاکستان. امریکہ یہاں پہ بہت جلدی میں لگ رہا تھا. امریکہ جلدی ڈیل چاہتا تھا، سیز فائر ختم ہونے والی تھی. اور ایران وقت لے رہا تھا، انہیں جلدی نہیں تھی، یہ ریلیکس تھے کہ جو فیصلہ ہوگا، پہلے بھی نہیں ڈرے تو اب بھی نہیں ڈرے. اور اسی دوران تقریباً صبح 2 بجے ٹرمپ لکھتا ہے ڈیل ہو یا نہ ہو، ہارمز ہم صاف کریں گے. اور اس کے بعد صبح 4 بجے وینس باہر نکلتا ہے اور سمپل یہ کہتا ہے وی ہیو ناٹ ریچڈ این ایگریمنٹ. ایران نے لکھا پھر
हॉर्मुज़ अभी भी बंद है, वैंस खाली आ जा रहा है। और इस पर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर डार ने कहा, सीज फायर कायम रखो, पाकिस्तान कोशिश करता रहेगा। हम इसका एनालिसिस निकालें तो ईरान के पास अभी भी कार्ड्स हैं, हॉर्मुज़ बंद है, यूरेनियम है और वक्त भी उनके पास। और इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान ने जो किया वो सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। दो दुश्मन मुल्कों को एक मेज पर बिठाना, दैट इज नियर टू इम्पॉसिबल, और वो भी 47 साल बाद। हाँ, ये बात तय है कि डील नहीं हुई, मगर पाकिस्तान की इज्जत, डिग्निटी और मुराल में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। और अगर ये जंग दोबारा शुरू होती है तो पाकिस्तान सबसे पहले इसका बेड़ा उठाएगा। तो हाँ दोस्तों, ये कहानी थी उन दो मुल्कों की, अमेरिका वर्सेस ईरान, और इसमें एंट्री होती है पाकिस्तान की। और ये सिर्फ एक चैप्टर था, और ये कह सकते हैं कि एक चैप्टर का एक आखिरी पन्ना था, एक आखिरी सफ़ा था। अगले चैप्टर में क्या डील होगी या फिर जंग शुरू होगी। जेडी वैंस ने अपने प्लेन पर चढ़ते हुए थम्स अप का इशारा किया और साथ वो मुस्कुराया भी, और इस मुस्कुराहट के पीछे बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और वो 21 घंटों की वो थकन भी शामिल हो सकती है कि कोशिश करने के बावजूद भी ईरान स्टेबल था और अपने जो डिमांड्स थी उनको पूरा करवाना चाह रहा था। ये वीडियो अगर आपको सोचने पर मजबूर करे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। कमेंट में ये भी बताइएगा, ईरान डील करेगा या जंग दोबारा शुरू होगी। अल्लाह हाफिज़।